میرے ساتھیوں، میرے نوجوانوں، عمر سے کوئی لینا دینا نہیں، میں صرف اس لیے سنا رہا ہوں کہ وہ بھی تو نوجوان تھے، ان کے سینے میں بھی تو دھڑکتا ہوا دل تھا، ان کے پاس بھی تو اس وقت کچھ ایسے کام ہوں گے جن سے وہ اپنی جوانی برباد کر سکتے تھے۔ اس وقت بھی تو شراب پی جاتی تھی، اس وقت بھی تو ہم آج جو ہمارے نوجوان لڑکے ہماری سماج کی بہو بیٹیوں کے پیچھے پڑے ہوئے، دوسرے لفظوں میں، تھوڑے خراب لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ جو لڑکی بازی کرتے ہیں، سماج کی بہو بیٹی کی عزت و ناموس کو تار تار کرنے کی کوشش کرتے، اس وقت بھی ہو سکتا تھا، لیکن معاذ اور معوذ گئے نہیں گئے، نبی کے ساتھ گئے تو ایک کافر کا سر قلم کیا۔ آپ اس وقت کیا کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ مولانا عبداللہ اس وقت تو ہم جنگ نہیں کر سکتے، اس وقت تو ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، آپ جنگ نہیں کر سکتے، آپ تلوار نہیں اٹھا سکتے، میں مانتا ہوں، لیکن ہماری بیٹیوں کی جو عزت لوٹی جا رہی، ان کے خلاف آواز تو بلند کر سکتے ہیں۔ تریپورہ میں جو ظلم ہو رہا، ان کے خلاف تو آواز بلند کر سکتے ہیں۔ جو کہ ہاٹ ارڑیا پرکھنڈ کے اندر محمد اسماعیل کا موب لنچنگ ہوا، ان کے لیے تو آواز بلند کر سکتے ہیں۔ گجرات کے اندر فسادات ہوئے، ان کے لیے تو ہم آواز بلند کر سکتے ہیں۔ مظفر نگر میں فسادات ہوئے، ان کے لیے تو آواز بلند کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو کرپٹ لیڈران، جو اپنے پیسے کھا کھا کر ایمان بیچ لیا، جنہوں نے ہمارے سماج میں کرپشن ہوتا ہے، ہمارے سماج میں لوگوں کے خون پسینوں کو چوستے ہیں، ان کے خلاف آواز تو بلند کر سکتے ہیں۔ آپ کی یہی آواز معوذ اور معاذ کی سنت کو زندہ کر سکتی ہے، لیکن آپ اپنے ٹھانو گے جب تبھی ہوگا۔ واٹس ایپ یونیورسٹی میں بزی رہیں گے، چھٹی نہیں ملے گی آپ کو، تو پھر یو کانٹ ڈو اٹ اینی تھنگ، آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، یہ آپ لوگوں کے سامنے ایک تاریخ ہے لمبی چوڑی، رکھنے پر اگر آئے، بتانے پر اگر آئے کہ ایک بہت بڑا وقت چاہیے، لیکن ابھی تو چونکہ 3:45 بھی بج چکا ہے، اور آپ لوگ بہت سے، یہ میری سمجھیے کہ سیمانچل کے لیے میری بدنصیبی، مجھے 1 بجے کے بعد ہی ٹائم دیا جاتا، لیکن کیا کریں، نظام ہے، جلسے کا ایک نظام بنایا جاتا ہے، وہ ہم کو، میں تو ایک چھوٹا بچہ ہوں، میں کوئی مہان مقرر نہیں ہوں، میں ایک طالب علم ہوں، میں کوئی پلس پوائنٹ مقرر بھی نہیں ہوں، یہ تو آپ لوگوں کی محبت ہے کہ آپ لوگ ہم کو اتنا سمان دے کر بلاتے ہیں، اور آپ لوگوں کی محبت کی وجہ سے ہی ہمارے اور بھی بہت سارے مشغولیات ہیں، ان کو چھوڑ کر ہم رات کو عشاء کے وقت آپ کے پروگرام کے لیے چلتے، اور پھر بس کوشش یہی کرتے ہیں ہم کہ آپ لوگوں کو ہماری ذات سے ہم جو جانتے ہیں قرآن و شریعت کے تعلق میں، وہ آپ تک ہم آپ کو وہ پیغام پہنچا سکیں، آپ تک وہ بات ہم آپ کو بتا سکیں۔ تو میرے نوجوان ساتھیوں، کرنا کیا ہے آپ لوگوں کو کہ مولانا اب ہم کیا کریں، ہمارے پاس ہم کو کوئی راستہ نہیں۔ سب سے پہلی چیز 2-3 کام بتا دیتا ہوں، وہ کیجئے، اس کے بعد میں بھی اپنا جگہ لوں گا۔ ہمارے بھی پیٹ میں بہت زیادہ جان نہیں ہے، اور آپ لوگوں میں بھی بہت زیادہ جان نہیں بچی، اس لیے کہ نیند سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ آتے آتے جب ہم آ رہے تھے، ہمارے پائلٹ صاحب بھی ساتھ میں تھے، لیکن ہم عموماً گاڑی اپنے پائلٹ کو نہیں دیتے، رات کو ہم خود ڈرائیو کرتے، خود سے ڈرائیو کرتے، ذاکر بھائی جانتے اچھی طریقے سے۔ تو آتے آتے نیند آ رہی تھی ہم کو، تو ہم نے سوچا کہ بہت غلط ہو جائے، گاڑی روک کر ہم 15 منٹ سوئے گاڑی میں، دن میں سونے کی فرصت نہیں ملی آپ کے جلسے میں آنے کے لیے، 15 منٹ سوئے، کہاں، کٹھیار اور پورنیہ کے راستے، اس کے بعد پھر تھوڑے فریش ہوئے، تب آپ کے جلسے تک ہم پہنچے۔ میرے بھائیوں، میرے ساتھیوں، آپ کی محبت ہے، آپ کی انسیت کی وجہ سے ہم آ جاتے ہیں اور اتنی دیر تک بول پاتے، ورنہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، ہماری زبانوں میں اللہ کے فضل کے بغیر کوئی طاقت بھی نہیں دے سکتا کہ ہم 2-3 الفاظ صحیح ڈھنگ سے آپ کو کہہ سکیں۔ لیکن ایک پیغام نوجوانوں میں پھر سے آپ کو دینا چاہتا ہوں، میں آپ کو زندہ کرنا چاہتا ہوں۔ خدا را، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی کھوئی ہوئی عزت آپ کو لوٹے، آپ کو وانتم الاعلون کا تاج آپ کو نظر آئے، تو 2-3 کام کیجئے۔ سب سے پہلا کام تو یہ کیجئے سارے مسلمان کہ اپنے قرآن و شریعت سے جڑ جائیے دوبارہ، ہم لوگ بہت ڈھیلے ہو چکے ہیں، اس سے ہٹیں گے تو دفن کر دیے جائیں۔ ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم،
اگر ہم نے روگردانی کی تو اللہ کسی اور قوم کو بھیج دے گا، ان سے اپنا کام لے گا، ان سے اپنا کام لے گا اللہ تبارک و تعالی۔ ہم پھر یہی کہتے رہ جائیں گے آئی ایم اے مسلم، آر یو مسلم، اور یو نو دا کلیمہ، یو نو دا ریسائٹ ٹو دا قرآن، آپ جانتے ہیں قرآن کریم پڑھنا جانتے ہیں؟ پلیز ٹیل می دا سورہ فاتحہ، بتائیے سورہ فاتحہ کیا؟ پلیز ٹیل می سورہ اخلاص، پلیز ٹیل می سم مقبول اینڈ مسنون دعاس، آپ بتائیے کچھ مسنون مقبول دعا ہے، بتائیے محمد رسول اللہ کے کوئی حدیث، نہیں بتا پائے۔ میں پوچھ لیجئے کہ کھساری لال کب آیا اس دنیا میں، وہ فوراً بتا دے۔ وہ پوچھ لیجئے کہ بیگن لال کب آیا اس دنیا میں، وہ بتا دے۔ وہ نوجوان، چونکہ وہ چیز بڑی آسانی سے اویلیبل ہو جاتی ہے فوراً، لیکن ان چیزوں سے آپ کی زندگی یہاں پر بھی برباد ہوگی، مرنے کے بعد بھی برباد۔ آپ وہ چیز استعمال کیجئے، وہ چیز سیکھنے کی کوشش کیجئے جو دنیا میں بھی آپ کو عزت دے، اور مرنے کے بعد تو آپ کے لیے ایک دم بالکل قالین بچھا دے آپ کی زندگی کی۔ اصل تو زندگی مرنے کے بعد کی زندگی، ابھی پھونک نکلی یوں ہی رہ گئے۔ ہمارا ایک جوان دوست تھا، پڑھنے کے زمانے کی بات ہے، ہم ان کو بولتے تھے، وہ نماز بہت چھوڑتا تھا۔ ہم لوگ پڑھنے کے زمانے میں بہت شرارتیں کیے، بہت شرارتیں کیا، چھوٹے تھے، بچے تھے، بنا وضو کے چلے جاتے تھے مسجد میں، استنجا وغیرہ کیا، ہاتھ واتھ نہیں دھوتے تھے، ٹھنڈی میں پہنچ گئے مسجد، قرآن بنا وضو کے پڑھ لیتے تھے، لڑکپن بچپن میں کرتے تھے ایسا۔ تو وہ کرکٹ بہت کھیلتا تھا، نماز کے ٹائم میں کرکٹ کھیلتا تو وہ چھپ چھپ کر جاتے۔ ہم ان کو کہتے تھے، زبیر دیکھو تم نماز بہت چھوڑتے ہو یار، نماز پڑھا کرو تم۔ وہ کیا بولتا رہے یار ابھی پوری زندگی پڑی ہوئی ہے، کیا نماز پڑھیں گے، تھوڑی داڑھی نکلے گی اور تھوڑے بڑے ہو جائیں گے تب نماز پڑھیں گے۔ میرے بھائیوں، 15 اگست کا دن تھا، ہم کو یاد ہے، جس میدان میں ہم لوگ بھی کھیلتے تھے کرکٹ، ان کے ساتھ کرکٹ کھیلتے تھے ہم لوگ بھی۔ ہر چیز کا ایک سمے ہوتا ہے، سمے پر کرنے سے بہتر ہوتا ہے۔ تو 15 اگست کے دن اس کو بولا کہ بھائی ایسا کرو ایسا کرو، وہ یہی بولا کہ ارے مولانا، ارے سالم تو ایسا کر رہا ہے ایسا کر رہا ہے، اب بہت زندگی پڑی ہے، ابھی پڑھیں گے۔ 15 اگست کی شام کو وہ گھر کے لیے نکلا، اتر پردیش کی بات ہے، غازی آباد کی۔ وہ گھر کے لیے نکلا، ٹرین پہ بیٹھا، بیٹھنے کے بعد شاید وہ مغل سرائے تک پہنچا، جس کو ابھی پنڈت دین دیال اپادھیائے نام رکھا گیا، مغل سرائے کا بنا بنایا حلوہ ملتا ہے، کھا جاتے ہیں گٹاگٹ، ویسی مغل سرائے بنا بنایا حلوہ ملا، پنڈت دین دیال اپادھیائے نام رکھ دی۔ وہاں تک پہنچتا ہے وہ، اگلے دن صبح کو، یہ 2 دن کے بعد فون پہنچتا ہے مدرسے میں کہ اس نام کا کوئی بچہ ہے، نہیں اس کا چھوٹا بھائی ساتھ میں تھا۔ وہ بچہ گھر پہنچتا ہے، بھاگلپور کا تھا۔ گھر پہنچنے کے بعد 2-3 دن کے بعد مدرسے میں فون جاتا ہے کہ دعا کرانا ہے، بھیا فلاں صاحب کے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے درجات کو بلند کرے، ان کی مغفرت فرمائے۔ بڑا آشچریہ ہوا، ارے کیسے، زبیر تو گھر گیا ہوا ہے۔ بولا زبیر گھر گیا، جس ٹرین میں بیٹھا تھا اسی ٹرین کے گیٹ سے وہ گر گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس کی موت ہو گئی۔ یعنی 2 دن پہلے وہ کیا بول رہا تھا، ارے مولانا پوری زندگی پڑی، اور 2 دن کے بعد بہت خطرناک موت ہوتی ہے اس کی۔ جب وہ گرا تھا تو سامنے بہت بڑا پتھر تھا، یہ حصہ اس کا لگا تھا تو یہ حصہ اس کا ایک دم بالکل پہچان نہیں آ رہا تھا۔ کرتا پیجامہ اور آئی ڈی پروف تھے اس کے پاس، جس کی وجہ سے پہچان ہوا اس کا۔ تو اس کے مرجر میں اس کے لاش کو رکھا گیا۔ اس کا چھوٹا بھائی تھا جو سویا ہوا تھا اپنی سیٹ پہ، وہ بولا کہ وہ سیٹ سے اٹھ کر رات کو 2 بجے کسی کام سے استنجا کرنے کے لیے ٹوائلٹ میں گئے تو دوبارہ وہ نہیں آئے، وہیں گرمی کے دن میں وہیں گیٹ پہ بیٹھ گئے، وہیں پر بیٹھے، شاید وہیں پر اونگ آئی، وہیں پر نیند آئی، واللہ عالم، یا کسی نے دھکا مارا۔ تو اس کا بھائی بولا کہ ہم نے گرتے ہوئے دیکھا ہے، کھڑکی کی طرف سے ہم نے دیکھا کہ کوئی آدمی جو گرا ہے سفید کپڑوں میں۔ بولا میں جیسے ہی دوڑ کر آیا، میں اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہا ہوں تو میرا بھائی نہیں ملا مجھے، اور سفید کپڑے میں میرا بھائی تھا۔
اس بچے نے وہیں پر شور مچایا کہ کوئی گرا ہے، 2 بجے رات میں میرا بھائی گرا ہے۔ پولیس والوں کا یہ بچہ پاگل ہو گیا۔ اس کے بعد جب تحقیق کی گئی تب پتہ چلا کہ ہاں اس کے ساتھ ایک بچہ تھا، ایک پیسنجر تھا۔ اس بچے سے پھر انفارمیشن وغیرہ لے کر اس بچے کو کہا کہ جاؤ تم گھر پہنچنے کے بعد خبر کر دینا، اور نمبر اس سے کسی طرح لے کر کے اس کے گھر والے کو فون کیا۔ تو پھر گھر والے گئے، اس کے لاش کو وہاں سے لائے۔ موت کا کچھ پتہ نہیں، فوراً موت آئی، چلے جائیں گے۔ اس لیے زندگی کے اندر سدھار پیدا کیجئے نوجوانوں، شریعت سے جڑیے۔ دوسرے نمبر پر کیا کہوں گا، میں پوری قوم سے کہتا ہوں کہ ایک پلیٹ فارم پر ہم اور آپ متحد ہو جائیں۔ کسی کے لیے اگر کچھ ظلم زیادتی گورنمنٹ کے طرف سے کسی پر بھی ہو تو ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر آواز بلند کر دیجیے، انشاءاللہ انصاف ملے گا آپ کو، دیر سے ہی صحیح لیکن اثر جائے گا۔ عبرت حاصل کیجئے، سبق لیجئے۔ سکھ بھائیوں سے 2.5% پٹیالہ میں پروگرام تھا لینے کے لیے، سکھ بھائی آئے، انہوں نے کہا کہ مولانا آپ مسلم ہیں، آپ 14-15% میں ہیں بھارت کے اندر، ہم لوگ 3%، 2.5 سے 3%۔ بولا جو کام ہم چاہتے ہیں کروا لیتے ہیں، اور آپ لوگ کیوں نہیں کروا پاتے؟ ہم نے کہا کہ سر بولیے۔ بولا آپ الگ الگ بٹے ہوئے اس لیے نہیں کروا پاتے۔ ہم نے کہا کہ تو آپ؟ بولا سر ہم لوگ متحد ہیں، جہاں پر بھی جاتے ہیں تو ایک پلیٹ فارم پر جاتے ہیں۔ 10 سال سے بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں، 10 مہینے سے بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہلے نہیں ہیں۔ کون ہے بڑی تعداد میں؟ کسان سکھ بھائی بیٹھے ہوئے وہاں پہ۔ دوسری چیز ہے یہ متحد ہونا، اور تیسری چیز ہمارے نوجوانوں کے تعلق سے ایجوکیشن سے جڑ جاؤ، تعلیم سے جڑ جاؤ۔ صرف تعلیم ہی ہے، قرآن و حدیث کی تعلیم اور ماڈرن ایجوکیشن بقدر ضرورت اگر آپ نے حاصل کر لی، آئندہ 50 سال بعد اگر قوم کے اندر تبدیلی نہ جائے میں مر جاؤں گا۔ اگر تبدیلی نہ آئے تو جو کہ ہاٹ پہنچنا ایک گاؤں ہے پتھرا باڑی، وہاں کے قبرستان پر میں دفن کیا ہوا ہوں گا۔ میری ہڈی کو، میری لاش کو اٹھا کر آپ پوچھنا قبر کھود کر کہ مولانا عبداللہ ہم نے یہ تینوں کام کیے تھے پھر بھی ہم آج ذلیل ہے۔ میں اس وقت آپ کو جواب دوں گا اگر آپ نے یہ 3 کام کر لیے تو مجھے یقین ہے کہ قوم کے اندر انشاءاللہ تبدیلی ضرور آئے گی۔ ہم وہ قوم ہیں، ہماری تاریخ بہت پرانی، بہت اسٹرانگ تاریخ رہی۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں یہ 2-3 کام ہم کریں، میرے نوجوانوں، میرے ساتھیوں، انشاءاللہ ہمارے سماج کے اندر اور خود کے اندر تبدیلی آئے گی۔ بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔